أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے دینی بھائیوں اور عزیزوں، دوستوں اور میری دینی بہنوں، توقع ہے کہ میری آواز دور تک پہنچ رہی ہوگی اور لوگ دور سے یہ باتیں سن رہے ہوں گے. اگر وہ قریب آ جاتے تو زیادہ اچھا تھا کہ قریب سے سنتے اور اس مجلس میں شریک ہو لیتے. یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے. جن لوگوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے اور ایسی مجلس کا انعقاد کیا اور کروایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ باعث خیر و بردش کو بنائے اور ہم سبوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں، صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں جو کیفیت ہے ہماری اور آپ کی اور ہمارے ان بھائیوں کی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، پوری دنیا ان کے خلاف لگی ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں تو ہم اور آپ رات اور دن اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ کیسے اپنے دین سے الگ ہو جائیں اور ویسی ہو جائیں جیسے اور لوگ ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ہم اپنے دین کو ہمیشہ غالب ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے اور قیامت تک یہ دین غالب رہے گا. ایسی جماعت ہمیشہ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی جو حق پر قائم رہی ہے وہ جماعت، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہا ہے. گرچہ ان کے سامنے طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس میں برداشت کیا اور صبر کیا ہے. جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں اور اپنے اکابرین کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی آزمائش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو اتنا آسان ہے کہ تم جنت حاصل کر لو، حالانکہ اب تک ہم نے تم کو آزمایا نہیں ہے اور تمہارا امتحان نہیں لیا. جب امتحان میں تم کامیاب ہوگے تب ہم سمجھیں گے کہ تم نے کیا کی محنت کی ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا مواقع آئے ہیں، کیا کیا حالات آئے ہیں جس میں تم نے صبر کیا ہے. اپنے اکابرین کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کی خاطر ان لوگوں کو کیا کیا اذیت احسانات پڑی ہیں اور کیا کیا نہیں انہوں نے کیا. آج ہم اور آپ، ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کیسے ہو، اللہ تعالیٰ کا دین کیسے پھیلے، ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں وہ کیسے صحیح راستے پر آ جائیں اور موحد بن کر کے زندگی گزاریں. اگر ہم اور آپ یہودیوں کی بات آپ نے سنی ہوگی، یہ یہودی لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ یہ تو سب منتشر ہیں، ایک جگہ ہے نہیں، نہ ان کے اندر اتحاد ہے، نہ یکسانیت ہے، نہ اجتماعیت ہے. اگر یہ لوگ مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں
تو یہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے، لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو کیسے ایک دوسرے کے مخالف بناتے ہیں اور کیسے ہمارے اندر انتشار پھیلا کر کے ہماری قوت کو، ہماری طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہمارے عزیزان ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 98 اور 99، 11واں پارے کی سورہ یونس کی یہ دونوں آیتیں۔ ہم اور آپ، یہ ہماری بستیاں اور یہ علاقے جہاں جہاں ہم اور آپ آباد ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر بھی بات ویسی تھی جس کو قرآن نے مخاطب کیا ہے۔ ان بستی والوں کو بھی قرآن نے مخاطب کیا، جیسے آج ہم اور آپ بستی والے ہیں، اور الحمدللہ یا ہمارے علاقے کی جو بستیاں ہیں کیسے ان کو خبر ہوتی ہے کہ کیسے پروگرام فلاں جگہ ہو رہا ہے، اور دور دور سے لوگ کھینچ کھینچ کے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی باتوں کو سنیں۔ ویسے اس زمانے کے اندر بھائیو ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو بہرحال مختصر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علاقہ، جن علاقوں میں بستیوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، اس لیے تاکہ ان بستی والوں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ سناتے رہیں اور صحیح راستے پر لاتے رہیں۔ انہیں نبیوں اور رسولوں میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ میرے بھائیوں، بار بار آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ قرآن نے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فلولا کان قریۃ آمنت فنفع ایمانها۔ یہ جو بستیاں نظر آ رہی ہیں، ان بستیوں میں سے کوئی بستی، نکرہ قرآن نے استعمال کیا، کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو وہ کیا کرے، ایمان لے آوے، وہ ایمان لاوے، فنفع ایمانها، اور اس بستی والے کو اس کا ایمان لانا فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ بھی اپنے کو مومن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ پڑھنا، ہمارا ایمان ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، موحد ہیں۔ کیسے موحد ہیں کہ ہماری زبان کے اندر ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا فلولا کان قریۃ آمنت، کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو بستی والے ایمان لاویں اور ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچاوے، ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچاوے۔ الا قوم یونس، ایک بستی دیکھ رہے ہیں، یونس کی بستی، حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ اس بستی والے نے کیا کیا؟ جب وہ ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کیا تو ان کا ایمان لانا، ان کا توبہ کرنا ان کے لیے مفید ہوا۔ ان کا ایمان لانا اور ان کا توبہ کرنا مفید ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے ہمارے اور خطبہ سے، انہوں نے اپنے خطبے میں آپ کو بتایا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے بڑی کوشش کی، رات دن محنت کی۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن نے مختلف جگہوں بیان کیا کہ رات دن انہوں نے محنت کی تاکہ لوگ بستی والے ایمان لے آویں، اللہ تعالیٰ کے بندہ بن جائیں اور موحد بن جائے۔ اس کے لیے رات دن تگ و دو کرتے رہے۔ حضرت یونس نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ جب مایوس ہو گئے تو قوم سے انہوں نے کہا کہ چونکہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرایا، اس کو نہیں مانا، تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تیسرے دن۔ حضرت یونس نے جب یہ پیغام دیا لوگوں کو اور یہ خبر دی تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، کہا کہ ایسی کہتا رہتا ہے، اس کے کہنے سے کیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے دربار سے ان کو خبر مل گئی تھی کہ تیسرے دن اس قوم پر، بستی والے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا میرے بھائیو کہ جب وہ دیکھتے کہ بادل اٹھا، کالا بادل، تو فوراً وضو کر کے مسجد میں چلے جاتے، اللہ اکبر، اور رب کے سامنے سجدہ ہو جاتے، رب سے دعا کرتے کہ پروردگار عالم یہ کوئی عذاب نہ آ رہا ہو۔ آج اگر اس علاقے میں آیا ہوگا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کل ہی 11-12 بجے کے قریب جو بادل سیاہ اٹھا، لگا کہ اللہ اکبر، یہ کیا کیفیت ہے، یہ اتنا سیاہ بادل اٹھا، اتنا سیاہ بادل اٹھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا کوئی عذاب آ رہا، اور ہوا چلی یا پھر اڑ گیا، ختم ہو گیا، تھوڑا سا 2-4 بوند 10 بوند پانی پڑا، اس کے بعد پانی نہیں ہو سکا۔ تو جب تیسرا دن حضرت یونس علیہ السلام نے
اپنی قوم کو یہ بتا دیا کہ تم لوگوں نے چونکہ گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں قبول کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر کے اپنے ماننے والوں کو لے کے بستی چھوڑ کے نکل گئے، بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ جب صبح کو بستی والوں نے دیکھا کہ جو لوگ یونس پر ایمان لانے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان میں سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو بھیجا کہتے یونس کو جا کے دیکھو گھر پر ہے کہ نہیں ہے، دیکھا کہ ان کا بھی گھر خالی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تب یقین ہو گیا بستی والوں کو کہ اب ہم لوگ بچیں گے نہیں۔ تب میرے بھائیوں، بستی والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نکل گئے ہیں، انہوں نے جو بات کہی وہ بات ہونی ہے، یہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اللہ کا عذاب بادل کی شکل میں، سیاہ بادل کی شکل میں تیسرے دن اللہ اکبر ایسا اٹھا اور آ رہا ہے، بستی والے تمام کے تمام، مرد عورتیں بوڑھے جوان سب کے سب بستی چھوڑ کر میدان میں نکل گئے، اور میدان میں جا کر کے سب نے اللہ اکبر، سب نے جا کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع کیا، اللہ سے توبہ کرنا شروع کیا کہ پروردگار عالم ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ہم نے یونس کی بات نہیں مانی، ان کی بات کو ٹھکرایا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے لفظ کا استعمال کیا ہے الا قوم یونس، استثناء لگا کے سوائے یونس کی قوم کے، کہ یونس کی قوم نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے درخواست کرتے پروردگار عالم اب میں کیا کروں، یہ لوگ تو بستی والے خالی کر کے چلے گئے، سب رو رہے ہیں میدان میں، معافی مانگ رہے ہیں، اب میں کیا کروں، یہ عذاب جو میں لے کے جا رہا ہوں۔ رب العالمین نے کہا کہ عذاب کو واپس کر دو، ٹال دو۔ اللہ اکبر۔ توبہ قبول ہو گئی ان کی، جو عذاب جو آنے والا تھا لوگوں نے سمجھا کہ یہ عذاب اب پوری بستی تباہ ہو جائے گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی ان لوگوں کی، روتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مرد عورتیں سب کے سب رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو میں نے کیا اب آئندہ میں ایسا نہیں کریں گے، اللہ نے معاف کر دیا۔ توبہ کر کے یہ لوگ گھر آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں میدان میں آنے جانے والوں سے، مسافروں سے، بستی والے کی خیریت پوچھتے ہیں، ان کو تو معلوم تھا کہ تیسرے دن عذاب آنا ہے، پوری بستی تباہ ہوگی، بستی تو تباہ ہونا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب مسافروں نے آنے جانے والوں نے یہ خبر دی کہ بستی والے تو بڑے خوش و خرم ہیں، سب کو دیکھا چلتے پھرتے سارا کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی بات نہیں دیکھی، تو حضرت یونس علیہ السلام سکتے میں آ گئے، اور اب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم کس منہ سے جائیں بستی والوں کے پاس؟ بستی والوں کو تو میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کا عذاب تیسرے دن آئے گا، عذاب نہیں آیا، اب اگر میں بستی میں جاؤں تو بستی والے میرا مذاق اڑاویں گے اور مجھ کو کہیں گے کہ تم نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، کہاں کوئی عذاب آیا۔ اس وجہ سے انہوں نے بستی چھوڑ دیا اور چلے دوسری بستی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اسی میں میرے بھائیوں اور عزیزوں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی سے اللہ اکبر وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو پیغام گیا کہ تم بغیر میری اجازت کے، میں نے تم کو اجازت دیا تھا کہ بستی چھوڑ کے جاؤ، تم کیوں چلا گیا؟ اللہ نے وہ سزا دے دی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کافی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد رب نے مچھلی کو کہا کہ اس کو ہرگز مت تم کھانا، نگل تو لیا تم نے لیکن اس کی حفاظت کرو، میں نے سزا کے تم کو ایسا کیا ہے، اور پھر حکم ہوا تو میں نے اگل دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بستی والے ایسی توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر بھی نازل ہوگی، جیسے یونس پر کہا متانا ملاحین، قرآن کہتا ہے لما آمنو، جب وہ لوگ ایمان لے آئے، توبہ استغفار کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جو رسوائی والا عذاب آنے والا تھا اس کو ہم نے ٹال دیا، ہٹا دیا عذاب کو۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقرر وقت تک ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا کہ دنیا میں ہو تم فائدہ اٹھا لو۔ ہمارے نبی کو اللہ نے خطاب کیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نبی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں
لا آمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ساتھ زیادتی اور یہ زور زبردستی نہیں کرتا. واللہ اللہ اکبر. ہم کو اور آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ تم خیر شر کو سمجھو. ایمان لانا تمہارا یہ ہے، راستہ بتا دیا ہے. اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تم سمجھو اپنی عاقبت اور دنیا دونوں تباہ کرو گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کرتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو نبی کو کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ ہماری امت کیسے راہ راستے پر آ جائے اور سب لوگ موحد بن جائیں. اللہ اکبر. تو قرآن نے کہا افتکرہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ ایمان لے آؤ زبردستی؟ آپ نے قرآن میں پڑھا، اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ بنا کے میں نے بھیجا. داروغہ کا کام ہے کہ مار مار کے نبی کچھ کیا ہو تو قبول کرواتا ہے. تو نبی کا یہ کام نہیں ہے. نبی کا کام ہے راستہ بتانا، صحیح بات سمجھا دینا، بری بات سے آگاہ کر دینا، یہ کام ہے. تو کہا مجبور کریں گے لوگوں کو؟ نہیں. حتیٰ یکونوا مومنین، یہاں تک کہ سب کے لوگ مومن ہو جائیں، ایسا نبی کا کام نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم علماء کا بھی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہمارے وارثین ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء نبی کے وارثین ہیں. ان کا بھی کام ہے کہ آپ کو صحیح راستہ ہے وہ بتا دے، اس کو اختیار کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں، ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے اختیار کیا، اس بات کو سمجھا، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے اس میں. اور اگر آپ نے نہیں سمجھا تو اپنی دنیا کو بھی تباہ کریں گے اور آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنی میں ہم کو مومن بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو اور آپ کو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. یہ تھے شیخ امان اللہ جو آپ کے سامنے توبہ کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ اب بھی موقع ہے جو قوم حد سے گزر چکی ہے، اپنے گناہوں میں حد سے بڑھ چکا ہے. اب بھی توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے مل رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کریں. اللہ رب العالمین معافی کے لیے تیار ہے، تمام گناہ معاف کر دیں گے، اللہ اور ہم سے راضی ہو جائے گا. تو لیجیے پھر اللہ اس تقریر کی اگلی کڑی میں دعوت سمجھ دیتا ہوں شیخ محمد مصطفیٰ خان سلفی صاحب کو کہ آئیں اور 15 منٹ کے اپنی بات رکھیں. شیخ مصطفیٰ خان سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حضرات، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، الغرض یہ کہ موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے. کوئی بھی شخص موت کو نہیں ٹال سکتا، لیکن انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے سے موت کے بعد کے برے انجام کو ضرور ٹال سکتا ہے. اور نہ صرف ٹال سکتا ہے بلکہ اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکتا ہے. حضرات، یہ دنیا کی زندگی
پہلا اور آخری موقع ہے جہاں ہم اپنے آپ کو وہ اعمال سر انجام دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے جہنم سے بچا کر اپنے آپ کو جنت میں داخل کریں. لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو. وہ تمام تر کوششیں کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں نیکیوں کے کرنے سے روکے. چنانچہ جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو انسان کو کے اندر وہ سستی اور کاہلی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے. انسان جب نیکی کرنا شروع کرتا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے اعمال کو سر انجام دینے لگتا ہے. اور جب انسان نیکی کر کے فارغ ہوتا ہے تب بھی اس کو نہیں چھوڑتا، پھر اس سے وہ اعمال کرواتا ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے. حضرات، جہاں ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہونی چاہیے وہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح محفوظ کریں، کس طرح سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. تو آج اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے چونکہ مختصر وقت ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، وہ ہے شرک. اور سب سے زیادہ ہمارے یہاں اسی معاملے میں کمی پائی جاتی ہے. شرک کا معنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ تمام معاملات، وہ تمام کام، وہ تمام چیز، وہ تمام حقوق، وہ تمام خصوصیات جو صرف اللہ کا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا. اب اس سے بحث نہیں کہ وہ کس کو دیا جائے، اب وہ نبی ہو، ولی ہو، علی ہو، عام انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے غیر کا غیر ہے، یہ شرک ہے. اور شرک کرنے والے شخص کا پورا اعمال برباد ہو جائے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہیں. دوسری جگہ اللہ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تا کے اندر جو حاضر کی ضمیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت کو مخاطب ہے. اگر تم نے بھی شرک کیا، اگر تم لوگوں نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. دوسری چیز جو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گی وہ ہے مرتد ہونا. مرتد کا معنی ہے کہ اپنے دین سے پلٹ جانا، دین سے پھر جانا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو آدمی اپنے دین سے پلٹ جائے، دین سے پھر جائے اور وہ اسی حال میں مرے تو وہ کافر ہے. دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی بھی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا خواہش مند ہوگا، کسی اور دین کو چاہتا ہے، اس کا متلاشی ہے، ہرگز اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا. حضرات، مرتد کے 4 قسموں کو یاد رکھیں: ارتداد قولی، ارتداد فعلی، ارتداد اعتقادی، ارتداد بوجہ الظن. سب سے پہلی چیز ارتداد قولی، یعنی انسان اپنی زبان سے وہ بات کہے جس کے ذریعے سے وہ مرتد ہو جائے. اللہ رب العالمین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ، قرآن کا
جو ایمانیات کے اندر ہے ان کا منکر ہو جائے، اس کا انکار کر جائے، یا ان کو گالی دے دے، یا ان کا مذاق اڑا دے، یا کہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، آخرت کا منکر ہو جائے، زبان سے انکار کر جائے، یہ ارتداد قولی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارتداد فعلی ہے، جس کو ارتداد عملی بھی کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے عمل سے وہ کام کر جائے جو انسان کو مرتد بنا دے، اللہ کے علاوہ کے لیے وہ عبادت کو سر انجام دے، اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ کرے، رکوع کرے، نذر نیاز پیش کرے، تو اس سے انسان مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ارتداد اعتقادی، یعنی نظریہ کے طور پر اعتقاد میں آپ یہ بات رکھیں کہ اللہ کچھ نہیں ہے، آخرت کو کس نے دیکھا ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہے، ایسا تصور رکھنے، ایسا فکر رکھنے کے بعد، ایسا اعتقاد رکھنے کے بعد انسان مرتد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ارتداد بوجہ شک، یعنی انسان ایمانیات کے اندر یا جنت و جہنم کے اندر اللہ کے سلسلے میں شک کرے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت و جہنم ہے یا نہیں، آخرت کو پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کیا پتہ، یہ شک بھی اگر آپ کو ہے تو بھی انسان مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتا ہے وہ ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دے، وہ ہے کفر کرنا۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو آدمی کفر کرے ایمان لانے کے بعد تو اس کے اعمال ضائع و برباد ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن کے اندر جو باتیں اللہ نے حکم کے طور پہ نازل کی، یا جو باتیں اللہ نے کہی، یا حدیث کے اندر اس بات کو کوئی انسان ناپسند کرے، اس سے انسان مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، پس ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو گئے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، مسلمان عورتوں کو کہیے کہ وہ پردہ کریں۔ اب کوئی عورت ہے یا کوئی شخص ہے، اگرچہ عورت ہے کوئی، وہ پردہ نہیں کرتی، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرتی کہ پتہ نہیں یہ قید کر دینا ہے، نقاب کی کیا ضرورت تھی، حجاب کی کیا ضرورت تھی، یہ بالکل ناپسندیدہ ہے، ایسا سوچ رکھتی ہے، ایسا فکر رکھتی ہے، کافر ہو جائے گی۔ اس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کیا۔ اسی طرح کوئی شخص داڑھی کو ناپسند کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا، یہ کبیرہ گناہ، یہ حرام ہے کیونکہ یہ فرض ہے، لیکن داڑھی کو کوئی شخص ناپسند کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے یہ لوگ رکھتے ہیں اور اس پہ کیا ہے، بہت عجیب سا ہے، گویا کہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، انسان اس سے کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل بدعت کرنا ہے۔ بدعت کا معنی جان لیجئے دین کے اندر، دنیاوی امور میں نہیں۔ بعض لوگ دنیاوی چیز کو پیش کر کے بولتے ہیں کہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بلب نہیں تھا، یہ گھر اس طرح سے نہیں تھا، ہمارا اس طرح سے رہنا سہنا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کیوں یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بات یاد رکھیے، بدعت دین کے اندر جس پر آپ اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین کے اندر، ہماری اس دین میں کوئی ایسا عمل کیا جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری اس دین میں نہیں ہے وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے یہ بات کہی ہے، ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، ہماری خواہش یہ کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شیئا وسيحبط اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ اسی طرح نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا ہے۔ حضرات ہم غلو نہیں کرتے، اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہم غلو نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سلسلے میں، لیکن ہم تنقیص بھی نہیں کریں گے۔ جو مقام اللہ رب العالمین کا اللہ نے دیا ہے ہم اس کو اسی طرح سے مانیں گے، اس میں نہ کمی کریں گے نہ اس میں زیادتی کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، تم کو خبر بھی نہ ہوگی، تم کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اس کو رد کرتے ہیں اور اپنے امام ائمہ مولوی اور خواہشگاہ کی پیروی کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں۔ حضرات اسی طرح نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل تنہائی میں اکیلے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو حرام کاموں کا ارتکاب کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ، یہ دوسری روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہوں گے۔ حضرات اس سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ جہاں ہم نیکیوں کو کرنے کی ہمیں توفیق ملے، جس طرح سے ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اس بات کا اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح سے محفوظ کر سکیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے شیخ مصطفیٰ احمد سلفی جو توحید کی افضالیت، شرک کی نقصانات کو بیان کر رہے تھے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دونوں عالم سے وفا میرے لیے ہے۔ اب میں ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے روبرو کر رہا ہوں جس کے لیے ہم شدت سے منتظر ہیں،
کہ جس کی وجہ سے آج کا پروگرام ہوا ہے، آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے، وہ شیخ میری مراد فضیلت الشیخ جناب شاہد عالم سفیر مدنی حفظہ اللہ تعالی وبارک فی حیاتی۔ اب اس لیے میں شیخ کو دعوت دوں، اس سے پہلے شیخ جی کے فرزند ارجمند عزیزم عبداللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام اللہ کا تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔